عمران خان نے ملک میں ہائپر انفلیشن کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے سوال کیا کہ وہ ملک کو مکمل تباہی و بدحالی کے دلدل میں گرنے کی اجازت کیسے دے رہی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کو پوری طرح پس پشت ڈالتے ہوئے یہ فسطائی حکومت جنرل مشرف کے مارشل لاء کو کہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے تحریک انصاف کو کچلنے کے یک نکاتی ایجنڈے پر کاربند ہے۔ اس دوران ملکی معیشت اوندے منہ تباہی کی گہری کھائی میں اترتی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 315 میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ شناختی کارڈ نہ رکھنے والوں کے لیے تو یہ 320 سے 325 میں دستیاب ہے۔ سرکاری اور اوپن مارکیٹ کے نرخ میں 30 روپے فی ڈالر کا فرق ہے۔ معیشت میں ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی، روپے کے مقابلے میں ڈالرز پر عوام اور کاروباری طبقے کے غیر معمولی اعتماد کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مقامی یا غیر ملکی سرمایہ کاری ناپید ہے، جس سے جی ڈی پی میں شدید سکڑاؤ یعنی کنٹریکشن پیدا ہوگی، یا معیشت کو اس سے بھی شدید دھچکا پہنچے گا اور ملک نہایت بلند افراط زر یعنی شدید ترین مہنگائی جسے ہائپر انفلیشن کہا جاتا ہے اس کے چنگل میں پھنسے گا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پی ڈی ایم رہنماؤں کے اربوں ڈالرز بیرون ملک تجوریوں میں محفوظ ہیں۔ یہ قابل فہم ہے کہ کیوں انہیں معیشت کی تباہی کی رتی بھر بھی فکر نہیں ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ ملک کو مکمل معاشی تباہی اور بدحالی کی دلدل میں گرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ہائپر انفلیشن کی تعریف عام طور پر قیمتوں میں 50% یا اس سے زائد ماہانہ اضافے کے طور پر کی جاتی ہے۔ یہ اضافہ سالانہ نہیں ہوتا بلکہ ماہانہ، یعنی ایک چیز کی قیمت اگر مئی میں 100 روپیہ ہے تو جون میں صرف ایک مہینے بعد اس کی قیمت 150 روپے ہو جائے گی، یعنی ایک مہینے میں، یعنی سال میں 50% ہو تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہائپر انفلیشن کی صورت میں تو ہر مہینے چیزوں کی قیمتوں میں 50 یا 100 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہائپر انفلیشن کی جو بدترین صورت ہے اس صورت میں تو قیمتیں دنوں یا گھنٹوں میں دگنی ہو جاتی ہیں، اور عموماً اس طرح کے حالات دنیا میں زیادہ تر دیکھے نہیں گئے، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ حالات جرمنی میں دیکھے گئے تھے جب جرمنی دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اور عام طور پر سیاسی یا معاشی ہلچل کے نتیجے میں لوگ کسی حکومت اور اس کے اداروں سے مکمل توقع اور اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں افراط زر کی شرح انتہائی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات عمران خان نے یہ کہی ہے کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے یہ سوچ کیا رہے ہیں، اور یہ مجھے قائل کر لیں یہ سب کچھ پاکستان کے لیے درست ہیں تو متفق ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے عہدوں پر نئی تقرریاں کریں گے، فی الحال صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خدشہ ہے پارٹی کے نئے عہدیداروں کو حراست میں لے لیا جائے گا، خدشہ ہے کہ مجھے یہ جیل میں ڈال دیں گے، میری پوزیشن تب کمزور ہوگی جب ووٹ بینک کھو دوں گا، جماعت کمزور تب ہوتی ہے جب ووٹ بینک سکڑنے لگے۔ حیران ہوں وہ اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کے معاشی اشاریے بدترین صورتحال کا بتا رہے ہیں۔ بتایا جائے ہمیں دوڑ سے باہر رکھنا ملک کے لیے کیسے فائدہ مند ہے۔ کارکنوں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا نتیجہ 9 مئی جیسے واقعات ہوں۔ ریڈ لائن اصطلاح کا مطلب ہے ایسا ملک جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی اور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مجھے جیل میں بند کریں گے تو اس کا رد عمل ہوگا۔ کارکن کہتے ہیں کہ ان کی ریڈ لائن میں ہوں، تو کیا میں یہ کہتا ہوں کہ میں ریڈ لائن نہیں ہوں؟ در حقیقت جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اپوزیشن ہی باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہر صورت میں موجودہ سال الیکشن کا سال ہے، ہم ہر صورت اس سال کے الیکشن کے لیے مہم چلائیں گے، اور ہماری پوری جماعت لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قانون کی حکمرانی ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔